بالکل جیسے ایک ہی زمین کے اندر اگر آپ ایک باغ لگا دیں کھجور کا، ایک باغ لگا دیں سیب کا، ایک باغ لگا دیں آم کا، تینوں کے فلیورز بالکل الگ الگ ہوں گے. اسی طرح سے تفکر کرنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ قرآن کی ایک ہی بارش برستی ہے. یہاں پر ایک ہی جیسا قرآن سبوں کو سنایا جا رہا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے پوٹینشیل کے حساب سے اس سے فائدہ اٹھا لے گا. ہر کوئی اپنی صلاحیت کے حساب سے اپنے آپ کو پالش کر لے گا. ہر کوئی اپنی عقل اور اپنی انٹیلیکٹ اور اپنے ایمان کے حساب سے اپنی صلاحیتوں کو ان لاک کر لے گا. بالکل انسانوں کو پھلوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. کس چیز کا فرق ہے؟ بس نیت کا فرق ہے. جس کی نیت جتنی خالص اس کا عمل کا پھل اتنا میٹھا. جتنا تقوی جتنا اس کا عمل اتنا اس کو اللہ پرخلوص طریقے سے نواز دیتا ہے. اس لیے کہ اس کا تقوی بہترین تھا، اس کی نیت پرخلوص تھی، تو اللہ نے اس کا عمل کا پھل بھی بہت اچھا لگایا، اس کی طرف اشارہ کیا. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. آپ دیکھیں جب اللہ نے کہا کہ برابر برابر نہیں ہو سکتا معاملہ، ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی، اسی میں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے، اسی میں ابو جہل بیٹھتا تھا، لیکن دونوں کا اپنے پوٹینشیلز کو واضح کرنے کا معاملہ بالکل مختلف رہا. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. یعنی اب رسول تو نہیں آئیں گے، تو اب اس امتیوں کے اندر، ہماری امتی کے اندر ہاد کون ہوگا، ہدایت دینے والا کون ہوگا؟ جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. آپ دیکھیں آج کتنی ترقی کر لی ایمبریولوجی نے. فیٹوسکوپ رکھ کے عورت کے ووم کے اندر اس سٹیج سے شروع کر دیا معاملہ تصویریں لینے کا اور ویڈیو اور ڈاکیومنٹری بنانے کا، جس میں اووم بننا شروع ہوتا ہے، اور فرٹیلائزیشن سے لے کر 9 مہینے کی ڈیلیوری تک ساری چیزوں کی ڈاکیومنٹری بن گئی کیمرے کی آنکھ کے اندر. تو کیا معاملہ ہے آج کے کفار کا، آج کے ان مسلمانوں کا جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، عمل سے کفر کرتے ہیں، کہ ان کو دنیا کی ساری مخلوقات نظر آتی ہیں، تخلیق نظر آتی ہے، خالق نظر نہیں آتا. تو انہی کی طرف معاملہ کیا گیا. اور کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھنا ہی نہیں چاہا، دیکھنے کی خواہش ہی نہیں کی. بتا دیا گیا اللہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر ہے. یہاں مادہ کی بات کی ہے، صرف عورت کی بات نہیں کی. اللہ کے لیے کہا گیا مادہ، اللہ ہر مادہ کے رحم کو جانتا ہے، چاہے وہ پودوں کا مادہ ہو، چاہے وہ جانوروں کا مادہ ہو، چاہے وہ انسانوں کے اندر مادہ ہو. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں. یعنی اللہ تو سب کو جانتا ہے. اللہ کی نظر میں جو چیز ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے وہ ہے انسان کا عمل. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یعنی کون؟ ہمارے محافظ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچنا ہوتا ہے تو پہنچ جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے. صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں. کوشش کریں فجر کے بعد صبح کی دعائیں پڑھیں، عصر اور مغرب کے درمیان اپنی شام کی دعائیں پڑھیں. اگر مثال کے طور پر آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس عورت کو شام کو 4 بجے ٹھوکر لگے گی اور اس کی خدا نخواستہ ہڈی فریکچر ہو جائے گی، صحیح،
لیکن وہاں ایک کنڈیشن ہوگی. لیکن اگر اس نے تقدیر کی کتاب میں کنڈیشن ہوگی، لیکن اگر اس نے صدقہ دے دیا یا دعا پڑھ لی تو پھر یہ کام نہیں ہوگا. تو صدقہ اور دعا یہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے. دعا موت کو بھی ٹال سکتی ہے، صدقہ موت کو بھی ٹال سکتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں. اپنے بچوں کو صبح شام کی دعائیں پڑھنے کی ضرور تلقین کریں. اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. دعا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک شیلڈ کا کام کرتی ہے، ڈھال کا کام کرتی ہے. حقیقت یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی. اور ہم کون ہیں؟ ہم تو وہ قوم ہیں جو بن کر بگڑے ہیں. مسلمان امت کی ہسٹری تو اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کی ہسٹری تو اٹھائیں آپ، پھر آپ کو پتا چلے گا. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہے. آپ اگر قوموں کا رائز اینڈ فال دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی قوموں کو عروج ملتا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ اسے خود اپنی حالت بدلنے کا احساس اور خیال نہ ہو. کن قوموں کو ترقی ملتی ہے؟ ان قوموں کو جو محنتی ہوتی ہیں، جفا کش ہوتی ہیں، جن کے اندر ڈیڈیکیشن ہوتا ہے، جن کے اندر کام کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتا ہے، جن کے اندر ہیومن ڈگنیٹی ہوتی ہے، جو لائل ٹو کاز ہوتے ہیں. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. جو علم دوست ہوتی ہیں، جو اپنے اعلیٰ ہدف بناتی ہیں، اعلیٰ ٹارگیٹس بناتی ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں کامیابی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مقصد کے ساتھ جڑی رہتی ہیں. آج اس امت میں اگر ہم بات کریں مسلمان امت کی، تو آج اس امت میں ایک بیسک چیز کو اگر ہم دیکھیں، وقت کی پابندی. کیا ہمارے اندر وقت کی پابندی ہے؟ محنتی ہونا، جفا کش ہونا، ڈیڈیکیٹڈ ہونا، لائل ٹو کاز ہونا، علم دوست ہونا، علم کے ساتھ اپنا معاملہ اٹیچڈ رکھنا، لوگوں کو معاف کر دینا، وہ سب ایک طرف کر دیں. صرف ایک چیز، وقت کی پابندی. کیا آج مسلمان امت میں وقت کی پابندی ہے؟ مسلمان امت میں وقت کی پابندی بالکل نہیں ہے. تو جو اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتا وہ ان ساری کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا. جو اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. آج ہماری امت کے اوپر شام ہے. امید ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر کامیابی کا سورج جو ہے اس کو رائز کرے، اور ہوگا انشاءاللہ. جو اتنا قرآن پڑھنے والے لوگ نکل رہے ہیں، جو اتنا لوگ قرآن پڑھنے میں وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل کھولے گا عمل کرنے کے لیے. لیکن آپ اور میں جب تک نہیں بدلیں گے، جب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے گی، جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ڈسپلن نہ کر لیں اور اس کے بعد اس شریعت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہ کر لیں. اس شریعت میں اٹیچ کرنے سے ہی آپ کی اور میری کامیابی اور آپ کی اور میری زندگی میں برکتیں ہیں. ایک بچوں کا رزلٹ خراب آ جائے تو ہمارے بی پی لو ہو جاتے ہیں. مسلمان بہت اپنی کمزور نروز والے نہیں ہوتے. ہمیں تو یہ کہنے کی عادت ہو گئی، ہم کہتے ہیں میں بہت سینسٹیو ہوں. ہم میں سے سبھی یہ کہیں گے میں بہت سینسٹیو ہوں. کون ہے جو سینسٹیو نہیں ہوتا؟ آپ یہ سوچیں، ابھی آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہے، یوسف علیہ السلام کیا اپنے لیے سینسٹیو تھے؟ نظر تو نہیں آ رہے. جو سینسٹیو اپنے آپ کو کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ بہت سیلف سینٹرڈ ہے. اس کو صرف اور صرف اپنی ذات نظر آتی ہے، اس کو دوسرے کے فائدے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہماری بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر اس کے سسرال سے جوڑے جو ہیں وہ زینب مارکیٹ سے آ جائیں تو ماؤں کے بی پی لو ہو جاتے ہیں. امت بنیں گے ہم؟ ہمارے سارے غم یہ رہ گئے کہ کہاں سے جوڑا بنا، کہاں سے جو ہے فرنیچر آیا، کس ہال میں جو ہے وہ بکنگ ہوئی ہے ولیمے کی، کس جگہ پر جو ہے وہ شادی ہوگی، کون سا جو ہے وہ ویڈنگ پلانر آئے گا. ہمارے تو یہ مسئلے رہ گئے. ہمارے یہ غم کہاں رہے کہ ہم جفا کش بنے، ہم محنت کرنے والے بنے، ہم ڈیڈیکیٹڈ بنے، ہم علم دوست بنے. علم حاصل کرنے کی کس کو فکر ہے؟ آج کے بچے بھی جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں علم حاصل کرنے کا مقصد ہوتا تھا، آپ مسلمان امت سے پوچھتے تو مسلمان امت کے لوگ بتاتے کہ علم حاصل کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے بارے میں جانے، اپنے مقصد کے بارے میں جانے اور اس دنیا کو رہنے کے لیے بہترین جگہ بنا سکے. آپ آج کے بچے سے پوچھیں، بیٹا تمہیں یہ ڈگری کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ مجھے اتنی سیلری جو ہے وہ ارن کرنی ہے.
اس لیے کہ مجھے یہ کریئر اڈاپٹ کرنا ہے, مجھے منی میکنگ مشین بننا ہے. آج کون سا بچہ کہتا ہے ڈاکٹر بنتے ہوئے, MBBS کرتے ہوئے, کہ مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے؟ آج سے 40 سال کے پہلے کی نسل کہتی تھی جب MBBS کرنے لگتے تھے کہ ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں, ہم انسانیت کی خدمت کریں گے. آج کے بچے بالکل نہیں کہتے, اور وہ سچ کہتے ہیں. وہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے MBBS پڑھتے بھی نہیں ہیں. جب وہ اتنی مہنگی پڑھائیاں کرتے ہیں, ان کو نظر آ جاتا ہے کہ اچھا یہ جو اتنا ہم پر پیسہ لگا ہے, اب ہم نے یہ پیسہ جو ہے واپس کھینچنا ہے. ان کے ذہنوں کے اندر مال و دولت کے سٹینڈرڈ تو سیٹ ہیں, ان کے ذہنوں کے اندر عفو و درگزر کے, علم دوستی کے, لوگوں کے ساتھ معاملہ فہمی کے, لوگوں کو معاف کر دینے کے, لوگوں کے لیے سینسیٹیو ہونے کے سٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہیں. اور یہ کس نے سیٹ نہیں کیے؟ ہم کیا معاشرے نے, ہم کیا زمانے نے, ہم کیا یہ وقت ہی ایسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی جس کا مفہوم آتا ہے, اللہ نے کہا زمانے کو برا نہ کہو اس لیے کہ زمانے میں میں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ زمانے میں میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے زمانہ ڈکلیئر کیا ہے, کیسا بنایا ہے. انسان اپنے اعمال سے حالات کو مولڈ کرتے ہیں. ہمارے آس پاس کیسے حالات ہوں گے؟ جیسے میرے اعمال ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے جو اوپر سر پر آ کر حکمران بیٹھیں گے وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. امکم اعمالکم, تمہارے سروں پر آنے والے حکمران تمہارے اعمال جیسے ہوں گے. ہم اپنے حکمرانوں کو کوسنے سے پہلے اپنے اعمال کو ایک نظر دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے, آپ کا اور میرا کیا معاملہ ہے. شاعر نے کہا ہے نا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساسیں ضیا جاتا رہا. ہمارے ڈسکشنز کیا ہیں؟ ہم امت بنیں گے, ہماری قوم بدلے گی. ہم اسلام پڑھنے آتے ہیں, ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ابایا پہنے کہ چادر پہنے, چادر پہنے تو کون سے رنگ کی پہنے, ابایا پہنے تو کس رنگ کا پہنے, اسکارف پہنے تو کیا ڈائمنڈ ہو یا ایمبرائڈری ہو, اچھا ایمبرائڈری بھی نہ ہو تو لیس لگا لیں, اچھا لیس نہ ہو تو پھر ایسا کریں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے بلاک پرنٹ کرا لیں. یہ ہمارے ڈسکشنز ہیں. تراویح پڑھیں تو 8 پڑھیں کہ 20 پڑھیں, اچھا 8 پڑھیں گے سنت ہوگی تو 20 پڑھیں گے تو کیا گناہ ہوگا. اچھا وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیں تو کیا پھر ہم سحری کے وقت نہ پڑھیں؟ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہے ہمارے ڈسکشن. ہم بنیں گے امت. دین کے علم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ نہ کریں, اور ڈسکشن برائے ڈسکشن کے لیے ہم اپنے آپ کو ہر وقت موجود رکھتے ہیں. سجدہ کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, دین کا جز اپنائیں یا دین کا کل اپنائیں, ہمارے ڈسکشنز اسی کے اندر رہ گئے ہیں. کون سا فقہ درست ہے, کس کو فالو کروں, کس کو چھوڑ دوں. یہ باتیں شارٹ انسٹنٹ طریقے سے کسی کو بھی نہیں آئیں گی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, علم دوست بن جائیں, علم حاصل کریں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس قوم کے اندر تبدیلی آئے, اس امت کے اندر تبدیلی آئے, آنے والی نسل کو ہم کوئی اچھی اپنے لیے لیگیسی چھوڑ کر جائیں, تو آپ کو سب سے پہلے ڈسپلن ہونا ہوگا. اور ڈسپلن ہوں گے تو زندگی میں وقت نکلے گا, مینج کر سکیں گے. وقت نکلے گا تو اس کو علم حاصل کرنے میں لگائیں. علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اور میرے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور میرے اور آپ کے اندر تو بیسک ٹریٹس نہیں ہیں جو مسلمانوں میں ہوتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. 1, اللہ سے ڈرنا جلوت میں اور خلوت میں, یعنی لوگوں کے سامنے ہو یا تنہا ہو. 2, عدل و انصاف کی بات کہنا غصے میں اور رضامندی میں. دیکھتے جائیں ان میں سے کون سی ہے ہمارے اندر, ذرا بتائیے گا. 3, میانہ روی پر قائم رہنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہو. کیا ہے یہ؟ والرضا بالقلیل, تھوڑے پر راضی رہنا. 4 ہے اہل قرابت سے تعلق جوڑنے کا. اللہ جن رشتوں سے جڑنے کا کہتا ہے, ہمارا سب سے زیادہ انہی کے ساتھ اختلاف کا معاملہ اور انہی کے ساتھ پھوٹ کا معاملہ ہوتا ہے. 5 ہے ان کو بھی دو جنہوں نے تمہارا حق مارا ہے. ہم دیتے ہیں, ہم سب سے پہلے اس سے چھین لیتے ہیں جس نے ہمارا حق مارا ہے. 6 ہے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے. ہم معاف کرتے ہیں, ہم تو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں. ہم تو لوگوں کے تانوں کو, لوگوں کی نظروں کو, لوگوں کی گفتگو کو ایسے یاد رکھتے ہیں اور اتنا اپنے زخموں کو کھرچ کے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے زخموں کو ہیل بھی نہیں ہونے دیتے, بھولتے بھی نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے پڑھ لیں گے, پڑھ کر بہت مزہ آئے گا, سورت کو پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا, سورت کی تلاوت سنتے ہوئے مزہ آئے گا, لیکن جب سورت پر عمل کرنے کی باری آئے گی ہم سب بھول جائیں گے کہ ہم نے کب قرآن پڑھا تھا, کب سورت سنی تھی, کب اس کے اعمال میری زندگی میں نظر آنے چاہیے تھے. پھر کیا ہے؟ معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرے. خاموشی میری تفکر کی خاموشی ہو.
ہماری خاموشی پلاننگ کی خاموشی ہوتی ہے. وہ جو میری نند نے مجھے اس دن سنائی تھی نا باتیں، اب میں جب اس سے ملوں گی تو میں اس کو کیا جواب دوں گی. ہماری خاموشی تو ایسی مکر کی خاموشی ہوتی ہے. ہم چالیں چل رہے ہوتے ہیں خاموشی کے اندر. میری گفتگو ذکر کی گفتگو ہو. جب بات کریں حق کی بات کریں، عدل کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں. آپ جس محفل میں جائیں 2 منٹ، 1 منٹ، 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ اللہ کی بات کر کے آ جائیں. اور نظر عبرت کی نظر ہو. ہم لوگوں کو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم تو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے. ہم اتنی قوموں کے قصے پیچھے پڑھ آئے، آگے بھی اتنی قوموں کے قصے پڑھ لیں گے. ہم کب ان سے عبرت لیتے ہیں؟ کوئی قوم بے حیائی سے ہلاک ہوئی، کوئی قوم شرک سے ہلاک ہوئی، کوئی قوم فائنینشیل ڈس آنیسٹی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی، کوئی قوم جو تھی وہ اپنے انبیاء کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. ہمارے اندر ہر قوم کی خرابی کی جھلک نظر آتی ہے. کیسے بدلے گی یہ قوم؟ کہاں سے تبدیلی شروع ہوگی؟ کون بدلے گا آ کے؟ لیڈر نہیں آئے گا کوئی. پہلے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. لیڈر کہاں سے آئے گا؟ ہم ہی میں سے نکلے گا نا لیڈر. اور کہاں سے آئے گا؟ جو انبیاء آیا کرتے تھے، جو رسول آیا کرتے تھے، انہی قوموں میں سے آیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے انہی قوموں کے اندر وہ ٹریٹس موجود ہوتی تھیں. آج اگر میرے اور آپ کے اوپر کوئی اچھا لیڈر آئے گا تو وہ انہی لوگوں میں سے نکلے گا جو آپ اور میں ہیں. اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اپنے بچوں کو علم دیں، اپنے بچوں کو تیار کریں لیڈر بننے کے لیے. اپنے بچوں کے اندر بچپن سے یہ بات ڈال دیں، بی دا لیڈر ناٹ دا فالوور. دین کو ریپرزینٹ کرنے والے بنو، دین کے ایمبیسڈر بنو، چاہے اسکول میں ہو، چاہے یونیورسٹی میں، چاہے کتنے بھی ایلیٹ اسکول میں ہو. آپ دیکھیں حق کے اندر اپنا وزن ہوتا ہے، حق کا اپنا روب ہوتا ہے. آج نہیں تو کل لوگ اس روب کے اندر آ ہی جائیں گے. اور یہ روب کسی انسان کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کلام کا اور یہ اللہ کی شریعت کا ہوتا ہے. تو مجھے اور آپ کو تعلیم عام کرنی پڑے گی. اور تعلیم عام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم کو مہنگے سے مہنگا کرتے جائیں. کتنے % لوگ پاکستان کے تعلیم یافتہ ہیں؟ پاکستان میں 33% لٹریسی ریٹ ہے. اور یہ 33% وہ ہیں جن میں سے 20% وہ ہیں جو صرف اپنا سگنیچر کر سکتے ہیں. 13 سے 15% صرف پڑھا لکھا طبقہ ہے پاکستان کے اندر. میجورٹی پاکستان کی آبادی جاہل ہے. کیسے اس قوم کی حالت بدلے گی؟ کہاں سے بدلے گی؟ ذرا باہر جا کر دیکھیں یونیورسٹیز کو کیا گرانٹ دی جاتی ہیں. بل گیٹس فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے پورے کا پورا، جو یونیورسٹیز کو فاؤنڈیشن کے تھرو جو ہے وہ وہاں پہ سپورٹ کرتا ہے. اسٹوڈینٹس کے اسکالرشپس لگتے ہیں. گرانٹ کرنی پڑے گی. ہم اپنا مال اپنے ہی لیے سمیٹ کر بیٹھے ہیں اور ہم اپنا مال اپنی ہی اولادوں پر خرچ کرتے ہیں. آج دین کو پیسے کی ضرورت ہے، آج یونیورسٹیز کو پیسے کی ضرورت ہے، آج ہاسپٹلز کو پیسے کی ضرورت ہے، آج جیلوں کو پیسے کی ضرورت ہے، اور ہم مسلمان اپنے پیسے گننے میں مصروف ہیں. آپ سوچ لیں پھر قوم کی حالت کیسے بدلے گی. یہ میرا اور آپ کا کام ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی شادیوں کے اوپر اتنے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. میک اپ کے اوپر صرف کتنے میں میک اپ کرایا؟ بس 70 میں. وہ 70 کا جو دھل کر گٹر میں چلا جائے گا 4 گھنٹے کے بعد، اور کوئی ویلیو نہیں رہے گی. بیٹے تمہاری بہو کا جوڑا کتنے کا ہے؟ only 2. اب کہیں 2؟ اب آپ سوچتے رہے only 2. یہ 2 کیا ہوتا ہے بھائی؟ 2 بھی میں بہت ہلکا بتا رہی ہوں اس وقت تو آپ کو، سستا والا. جی ہاں، ورنہ معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے. یہ قومیں بدلنے والی ہوتی ہیں. یہ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کو عروج ملتا ہے، جن کے سارے ذہنوں پر سوار صرف اور صرف شاپنگ رہ جائے، جن کے ذہنوں پر سوار صرف اور صرف شادیاں رہ جائیں، شادیوں کی تیاریاں رہ جائیں، جن کے سروں پر سوار صرف اور صرف یہ رہ جائے کہ عید کے اوپر ہم کیا پہنیں گے، کہاں سے تیار ہوں گے، پارلر کی بکنگ لے لیں. یہ سب چیزیں مبارک ہوں گی اگر یہ شریعت کے دائرے میں ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان سے رک جائیں، لمٹ کے اندر، اپنے آپ کو اسراف سے بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے انڈر لاتے ہوئے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بدلے تو ہمیں اپنے ان سٹینڈرڈز کو بدلنا پڑے گا، اپنی کریکٹرسٹکس کو بدلنا پڑے گا. سب سے پہلے وقت کی قدر کرنے والا بنے تاکہ مجھے اور آپ کو پلاننگ کرنی آئے. وہ کسی نے کہا ہے نا، گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس، اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل. ہمارا ان میں سے کون سا مائنڈ ہے؟ آرڈینری مائنڈ، اسمال مائنڈ. ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم لوگوں کے گھر سے ہو کر آتے ہیں تو ہم لوگوں کا ذکر کم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں صوفہ دیکھا تھا،
فلاں جگہ کا لگ رہا تھا. نہیں تم نے وہ مرر دیکھا تھا کتنا خوبصورت تھا. ہاں مگر تم نے کمبینیشن دیکھا تھا جو ساتھ میں انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے فلاور ارینجمنٹ, بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا. یہ ہے ہماری ڈسکشنز. ہم کیسے عروج پائیں گے, کیسے ہماری قوم کے اندر جو ہے وہ فال کی جگہ رائز میں بدلے گی. مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر اللہ کی رحمت سے تبدیلیاں لانی ہیں. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے تاکہ جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. اب ہم اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں ذرا پاکستان کے. اب بھی نہیں جاگیں گے ہم مسلمان. کون آگے پاکستان کو سدھارے گا؟ کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جس قربانی کے بعد اس ملک کو حاصل کیا گیا خاموشی سے یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے؟ یہ جو ہم اس کے اندر آزادی کی سانس لے رہے ہیں کہ کبھی ہم نے اس کی قدر کی؟ ہم کہتے ہیں مرتے ہیں لوگ, مرتے رہیں, ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, ہوتی رہے. ہم کیا کریں؟ آپ ایک کام کریں, آپ قرآن سے جڑ جائیں. آپ اپنے گھر کے اندر شریعت نافذ کریں. آپ اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر شریعت نافذ کریں. اللہ آپ سے اسی کا سوال کرے گا. جو آپ کے انڈر آتے ہیں اللہ نے اس کا آپ سے سوال کرنا ہے. اپنے ملک کے حالات دیکھ کر بھی نہیں جاگیں گے, کن حالات کے اندر اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر جائیں گے؟ وہ بچے جن کو ہم اتنا پیمپرڈ کر کے رکھتے ہیں, جب آج ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو کل ان حالات کے حوالے کریں گے. کیا لیگیسی چھوڑی ان کے لیے ہم نے؟ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. وہی جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے, بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے, فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. فرشتے اعلیٰ مخلوق اتنے جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مقصد پر پیدا کیا بغیر خواہشات کے, وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں لرزتے ہوئے, وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں لرزتے ہوئے, اور ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں غافل ہو کر, غافل دل کے ساتھ. تسبیح کے دانے گر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہم اپنی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا سبحان اللہ, تمہیں کیا کہنے کا مقصد تھا پتہ تو چلا؟ ہم نے کس کی بڑائی کو بیان کیا, کس کی میجسٹی کو بیان کیا. اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. یہ کانسیپٹ ایک دفعہ بھی میرے دماغ میں آیا نہیں, اس لیے کہ میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی. میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ جو میٹ کو میں نے کہنا ہے کہ شام میں افطار میں یہ بنا لو, تو میرا ذہن تو اس میں تھا. کب میں تسبیح پڑھتے 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 اختتام پہ پہنچ گئی. اوہ اچھا پڑھ لی, چلو ٹھیک ہے, جانے نماز لپیٹی اور اٹھ گئے. فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو ہیبت سے لرزتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. اسی کو پکارنا برحق ہے. رہیں وہ جو دوسری ہستیاں جنہیں چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا, حالانکہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں. تبصرے کرنے والی قوم, صرف اور صرف ڈسکشنز. تم نے دیکھا فلاں پالیٹیشین نے کیا کیا, تم نے دیکھا فلاں بیوروکریٹ نے کیا کیا, تم نے دیکھا فلاں کے ہاں پہ کیا ہو گیا, فلاں اینکر کو کیا ہو گیا, فلاں میڈیا چینل کو کیا ہو گیا. تبصرے تبصرے اور صرف تبصرے, کام کی عمل کی کوئی بات نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیرے بے ہدف. وہ اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز توأن یا کرہن سجدہ کر رہی ہے, چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. بندے تمہارا کام بھی یہی ہے, دل چاہے یا نہ چاہے اپنے آپ کو نیکی میں اٹیچ کر کے رکھو. آپ کو پتا ہے ہر نیکی ایسی نہیں ہوتی جس کو کرنے کے بعد آپ کو دل کو بہت سکون مل رہا ہو. ہر نیکی ایسی نہیں ہوتی جس کو کرنے کے بعد بہت مزہ آ رہا ہو, جس کو کرنے کے بعد آپ انجوائے کر رہے ہو. کچھ نیکیاں بہت میٹھی ہوتی ہیں, کچھ نیکیاں بہت کڑوی ہوتی ہیں. اس لیے کہ وہ نیکی ایسی ہوتی ہے جو آپ حالات میں اکیلے ہوتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں, وہ کڑوی نیکی ہوتی ہے. کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں, کچھ نیکیاں باطنی ہوتی ہیں. کچھ نیکیاں آپ کا دل خوش کرتی ہیں, کچھ نیکیاں آپ کے دل کو بے چین کر دیتی ہیں. آپ نے ایک نیکی کا اظہار کیا کہ آپ اپنے خاندان کی کسی غیر اسلامی رسم میں شرکت نہیں کریں گی, سارا خاندان اکٹھا ہے, آپ اکیلی گھر میں بیٹھے ہیں. سچ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کے تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے. انسان تو ہم ہیں نا, سب خاندان والے اکٹھے ہیں, میں اکیلی گھر میں بیٹھی ہوں. تو ہر نیکی کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے بہت مزہ آ رہا ہو. جیسے کائنات توأن یا کرہن اللہ کی اطاعت کر رہی ہے, آپ کو اور مجھے بھی توأن یا کرہن اللہ کی اطاعت کرنی ہے.
اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیتے ہو جو خود اپنے لیے کسی بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ کیا بدعتوں کے اندھیرے اور سنتوں کا نور ایک جیسا ہوتا ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے. ہم سب جو ہیں اندھیرے میں رہنا پسند نہیں کرتے. لائٹ چلی جائے تو ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کینڈل جلاتا ہے، کوئی یو پی ایس آن کرتا ہے، کوئی لیمپ آن کرتا ہے، کوئی جنریٹر آن کرتا ہے، اندھیرے کو دور کرتا ہے. تو بدعتوں کے اندھیرے سے اپنی زندگی کو ہم جو ہیں منور نہیں کریں گے سنتیں لانے کے بعد. یہ تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے اور سب پر غالب ہے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چر نکلا. اللہ نے تو ہر انسان کو موقع دے دیا کہ اس کے کان پر ہدایت کی آواز پڑ جائے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی انسان کے ذریعے، کسی نہ کسی میڈیم کے ذریعے. اللہ نے موقع دے دیا. اللہ زندگی میں ایک مرتبہ خود سے موقع ضرور دیتا ہے کہ جو غافل انسان ہے شاید کہ وہ پلٹ آئے، شاید کہ وہ یو ٹرن لے لے. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ آ گیا، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے الناس کمعادن، انسان میٹلز کی طرح ہوتے ہیں، اور ہر میٹل جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے کریکٹرسٹک کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ اور میں دیکھ لیں کہ میرے اندر کون سی کریکٹرسٹکس ہیں، میں کون سا میٹل بن سکتی ہوں، کون سا میٹل بن کے کس پراپرٹیز کے ساتھ، کن فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کے ساتھ میں اس دین کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں، یہ آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے اندر کی کوالٹیز کو پہچان کر ان کو اللہ کے راستے میں لگا لے. اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے وہ لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر دیں تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے، دنیا میں ہم اللہ کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوتے. دنیا میں بڑی مشکل سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے. صدقہ کریں، اللہ کو قرض حسن دیں. آپ نے واقعہ سنا ہے ایک صحابی ابو دردہ کا، جنہوں نے اپنا پورا باغ مدینے میں، جس کا روایات میں آتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا باغ تھا، تقریباً 900 باغ کے اندر درخت تھے کھجور کے، انہوں نے وہ اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا تھا. جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سنی کہ اللہ قرض مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کو قرض دو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا. ابو دردہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ قرض مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اللہ جنت کے بدلے میں قرض مانگتا ہے. انہوں نے کہا آپ گواہ رہیے، میں نے اپنا باغ جس کے اندر اتنے اتنے کھجور کے درخت ہیں اللہ کو قرض میں دے دیا. اور اس باغ کے اندر ان کا گھر بھی موجود تھا. وہیں گئے، باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، باہر سے اپنی بیوی کو آواز لگائی، ابو دردہ کی بیوی کو آواز لگائی کہ آ جاؤ باہر، میں نے یہ گھر اللہ کو قرض دے دیا ہے، اب میں نے یہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. ہمارے جیسی کوئی بیوی ہوتی تو کیا کہتی؟ مجھے الفاظ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مائک کے اوپر اس لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے، اندازہ بھی ہمیں نہیں ہے. ہم آستینے چڑھاتے اور پھر وہ کچھ کہتے جو آپ کے میاں نے پہلے کبھی نہ سنا ہوتا. آپ اپنے گیٹ کا دروازہ کھولیں اور آپ کے میاں آپ کو باہر گیٹ سے کھڑے ہو کے کہیں بس اپنا ضرورت کا سامان لے کے باہر آ جاؤ، میں نے یہ گھر اللہ کو قرض دے دیا ہے. پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اور کیسے وہیں کھڑے کھڑے امی کو فون کرتے ہیں اور ابا کو بلا لیتے ہیں اور اپنے شوہر کو ایسی سناتے ہیں کہ زندگی بھر بیچارے نے کسی سے ایسی نہیں سنی ہوں گی. اور وہ اللہ کی بندی کیسی، انہوں نے کیا کہا، خوب اچھا سودا کیا ابو دردہ، بہت اچھا اللہ کے ساتھ تم نے سودا کیا. اور اپنے بچوں کو اٹھا کر گود میں لے کر باہر نکل کر آ گئیں. یہ معاملہ ہے اللہ کو قرض دینے کا.
تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دنیا کو اپنے پاؤں کی بیڑی نہ بناؤ، اور جس نے دنیا کو اپنے پاؤں کی بیڑی بنایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ یعنی جو اس کتاب کا حق ادا کر رہا ہے اور جو اس کتاب سے غافل ہے، وہ دونوں برابر برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان اس کتاب کے ساتھ دن رات گزارتا ہے، ایک انسان کو موقع ہی نہیں ملتا اس کتاب کو کھول کر اس کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس سے اپنے عمل کے لیے کوئی راہ عمل لینے کا۔ تو ان دونوں کے اندر برابری کیسے آ سکتی ہے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ یہاں پہ ذکر ہے رحمی رشتوں کا، رحمی رشتوں کو نہیں توڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے اور کہتی ہے جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے اللہ اس کو توڑ دے۔ تو ہم بہت زیادہ محتاط رہیں، رحمی رشتوں کے اندر ہم قطع رحمی نہ لے کر آئیں۔ انسان جو ہے اس سے اپنی آخرت میں تمام نیکیاں ضائع کر سکتا ہے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ تو میں اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں اور ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی رشتہ داروں کو بہترین طریقے سے ان کے حقوق دینے والی بن جاؤں۔ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گی۔ جنت عدن کی بات آئی یہاں پہ، جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ جنت عدن کے لیے آتا ہے احادیث کے اندر کہ یہ ایسی جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، اور اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ زمرد کی، اور ایک اینٹ یاقوت کی ہے۔ اب آپ سوچتے رہیں، بلڈنگ مٹیریل ایسا ہے تو اندر انٹیریئر کیسا ہوگا؟ سوچیں، ہم اپنے گیٹ لگاتے ہیں